پھانسی لگا ہوا کتا۔ ایک بادشاہ سیر و تفریح پر نکلا، جاتے جاتے کہیں دور ہی نکل گیا۔ دیکھا تو ایک گھر کے جس کا مالک سخی طبیعت کا تھا۔ اس نے بادشاہ کی خوب مہمان نوازی کی۔ بادشاہ کی نظر جب پھانسی پر لٹکے کتے پر پڑی تو گھر کے مالک سے اس کا سبب پوچھا، مگر مالک نے سبب بتانے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ بادشاہ نے اس کو اپنا تعارف بھی کرایا کہ بادشاہ نے دوسرے دن قاصد بھیج کر پھر پھانسی پر لٹکے کتے کا سبب پوچھا، مگر وہ شخص پھر انکاری ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا تو اس نے اپنے داروغہ کو بھیجا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ داروغہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو دربار میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے پھر پھانسی لگے کتے کا سبب پوچھا، مگر وہ پھر انکاری ہو گیا۔ تو بادشاہ اب اس کو لالچ دے کر سبب پوچھنے کی کوشش کی تو اس شخص نے اس شرط پر کہ کچھ عرصہ بادشاہی اس کو دی جائے تو پھر سبب بتائے گا، مگر بادشاہ نے اس ڈر سے کہ کہیں مستقل قبضہ ہی نہ کر لے انکار کر دیا۔ مگر پھر بھی بادشاہ کو سکون نہ آیا، حتیٰ کہ پھانسی پر لٹکے کتے نے بادشاہ کی نیندیں تک حرام کر دی تھیں۔ آخرکار بادشاہ نے تنگ آ کر اس شخص کو بلایا اور بادشاہی اس کے حوالے کر دی۔ جب وہ شخص بادشاہی کے تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تمام وزراء کو جیل میں ڈال دیا، تمام بیوروکریٹس اور تمام سیاستدان، ججز اور اسٹیبلشمنٹ کو جیل میں بند کر دیا، اور ساتھ والے تمام ملکوں سے لین دین بند کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اس کی مدت پوری ہوئی اور پرانے بادشاہ کو دوبارہ بادشاہی سونپی تو ملک میں امن و امان تھا اور خزانہ بھی بھرا ہوا تھا۔ تو اس نے پھانسی پر لگے کتے کا سبب بادشاہ کو بتایا کہ میں ایک آجڑی ہوں اور میرا بھیڑ بکریوں کا ریوڑ تھا اور یہ کتا ان کی حفاظت کے لیے تھا، مگر میرے ریوڑ سے روزانہ ایک بکری غائب ہوتی تھی۔ تو جب میں نے سبب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ کتا ہی حفاظت کرنے کے بجائے بکریوں کو خود بھی کھاتا تھا اور دوسرے کتوں کو بھی کھلاتا تھا۔ تو میں نے اس کو بطور سزا اور عبرت کے پھانسی پر لٹکا دیا، اور میرے کتے کی طرح تیرے ہی وزراء اور باقی لوگ خود بھی خزانہ لوٹتے تھے اور دوسروں کو بھی لٹاتے تھے، جن کو میں نے بطور سزا جیل میں بند کر دیا۔ اور جب ان کو جیل میں بند کیا ہے تو ملکی خزانہ بھر گیا، اور اسی طریقے سے اے بادشاہ تیرا ملک خوشحال ہو گیا۔ تو یہ بادشاہ کو اس نے اپنی وجہ بتائی کتے کو لٹکانے کی۔